نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع۔ آج بحمداللہ تعالیٰ ہم چھٹے پارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لآکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وکثیر منهم ساء ما یعملون۔ اور اگر وہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی رب کی طرف سے ان کی جانب نازل کیا گیا قائم کر دیتے، وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، ان میں سے ایک گروہ میانہ رو اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نہایت ہی برا کر رہے ہیں۔ کل ہم نے آیت نمبر 65 میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں کر لیتے تو میں اس کے جزا میں ایک تو ان کے سارے گناہ مٹا دیتا اور دوسرا ان کو نعمتوں والی جنت میں داخل فرماتا۔ اور اب اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کو اپنے اوپر نافذ کر لیتے، قائم کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا رب کریم نے حکم دیا ویسی زندگی بسر کر لیتے، تو ان کو معاشی طور پر مالی طور پر ان کے وسائل اس قدر ان کو وسعت عطا ہوتی کہ آسمانوں سے بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی اور زمین بھی ان کے لیے سونا اگلتی۔ اور یہ وسعت جو اللہ نے ارشاد فرمایا ایسی ہوتی کہ کبھی ان کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے یہ عقدہ بھی کھول کر بیان کیا کہ یہ جو دین ہوتا ہے، دین اسلام جس کو کہا جاتا ہے، جب اس کا نفاذ کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں پر دین کے خلاف کام کیا جاتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی۔ اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا، جس چیز کو ہم اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں وہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ مال، آسائش، اچھی زندگی جو کہ اس وقت ان لوگوں کے پاس ہے جو بے دین ہو چکے ہیں، چاہے وہ یہود ہیں، چاہے وہ نصارہ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیں، آج تو گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا آپ کی فنگر ٹپ پر ہے۔ آپ کو جتنے لوگ ملیں گے الا ماشاءاللہ محدود چند کو چھوڑ کر جن کے پاس دنیا کے وسائل ہیں وہ سارے کے سارے دین سے دور ہیں۔ تو پھر اللہ کریم یہ جو فرما رہے ہیں کہ اگر وہ دین کے مطابق چلتے تو آسمانوں سے بھی ان کو ملتا اور زمین سے بھی ان کو ملتا۔ تو ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ کہ دنیا کے سارے اسباب تو ان کے پاس ہیں جو اس وقت دین کے خلاف کام کر رہے ہیں۔
تو سمجھ کے آئی بات کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ کی نعمت یا رحمت نہیں گنی جاتی، یہ ایک سبب ہے، دنیا چلانے کا ایک سبب ہے۔ اگر تو یہ مال اس طریقے سے آئے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے تو پھر یہ رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ یہ فرق ہے بریک صاحب۔ مال اٹ سیلف نہ برا ہے نہ اچھا ہے جی، انسان کا کمائی کا ذریعہ اٹ سیلف نہ برا ہے نہ اچھا ہے۔ اگر تو مال آپ نے ویسے کمایا جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا تو پھر وہ آپ کے لیے رحمت بھی ہوگا اور آپ کے لیے نعمت بھی ہوگا۔ اور اگر آپ نے مال اس طرح اکٹھا کیا جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اور شیطان کے رستے پر چل کر ہر طریقے سے مال کمانے کی فکر کی، کوشش کی، یہ نہ دیکھا حلال ہے کہ حرام ہے، کسی کا حق کھایا جا رہا ہے، کسی کا غصب کیا جا رہا ہے، میرا حق تھا کہ نہیں تھا، بس آ رہا ہے تو آنے دو، اور سمیٹنے کی کوشش کر رہے۔ اگر ایسا کیا تو بے شک آپ کی زندگی ظاہری طور پر تو آسائش میں ہوگی، کار بھی ہوگی، کوٹھی بھی ہوگی، بنگلہ بھی ہوگا، بینک بیلنس بھی ہوگا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس فرق کو جان لیجیے گا۔ ہم اس بات کی تمیز نہیں کرتے کمائی کیسے کی، پیسہ کہاں سے آیا، کس طرح آیا، 2 کنال کی 4 کنال کی کوٹھی بنا لی، کیسے بنا لی، بس اوپر تختی لگا دی ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی مذاق نہیں، لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یاد رکھیے گا۔ جب آپ کردار جو ہے نا، کردار دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی تبلیغ کے لیے پہلی دفعہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا جو خطاب آپ نے کیا نا کفار اور مشرکین سے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے، وہ آ رہا ہے اور تمہیں تہس نہس کر کے تباہ و برباد کر دے گا، تو کیا تم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں مانیں گے، آپ سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی سچا ہے ہی نہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا پھر مان لو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ اپنی شروع کرتے ہوئے پہلی چیز جو ان کے سامنے پیش کی وہ اپنا کردار پیش کیا تھا، کوئی دلیل، کوئی معجزہ، اور وہاں چاند دو ٹکڑے کر کے نہیں دکھایا، وہاں پتھروں کو نہیں کہا کلمہ پڑھو، وہاں صرف اپنا کردار دکھلایا کہ میرا کردار یہ 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، کیا مجھ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو حق کے خلاف ہو؟ تو جب انسان حق پر ہو تو پھر اس کو جتلانے اور بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ حق خود بولتا ہے، سچ خود بولتا ہے، عیاں ہوتا ہے، پھر یہ ھذا من فضل ربی لکھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ ہزاروں لوگوں کا حق کھا کر، غصب کر کے لوگوں کا مال، اور اپنی بلڈنگ بنا کر اوپر لکھ لیا ھذا من فضل ربی یا ماشاءاللہ لکھ لیا، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کو تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ تو جانتا ہے آپ نے تو مال کیسے حاصل کیا۔ تو وسائل میں جو وسعت ہے، وسائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اور قرآن کا بھی حکم ہے۔ اللہ کہتا ہے جو مجھ سے دنیا طلب کرتا ہے میں اس کو دنیا دیتا ہوں، جو دین طلب کرتا ہے میں دین دیتا ہوں۔ میں تو ہر مانگنے والے کی جولی بھرتا ہوں۔ سائل کو رب کریم کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اب یہ مانگنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مانگ کیا رہا ہے۔ ہم جب بھی مانگتے ہیں ہم دنیا مانگتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، دعا بھی کروائیں گے کسی سے اللہ والے سے تو کہ یہی کہیں گے سرکار کو پھونک مار دو بچہ باہر ٹوٹ جائے جی۔ ہم اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں، سبب ضروری ہے، سبب ضروری ہے، لیکن سباب کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، مسبب الاسباب کے پیچھے بھاگنا چاہیے جو سبب پیدا کرنے والا ہے، پھر آپ کو کسی چیز کی حاجت نہیں رہے۔ غلطی یہاں پر ہم کرتے ہیں کہ ہم مالی وسائل بڑھانے کے لیے اسباب کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، لیکن مسبب الاسباب کی فکر ہم نہیں کرتے، جن سے خزانے دینے ہیں، جو کہتا ہے جس قدر میں چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، مجھے کو پوچھنے والا نہیں ہے۔
کیونکہ سارے خزانوں کا مالک وہ ہے اور مرضی کا مالک بھی وہ ہے، قادر وہ ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دے تب بھی قدرت رکھتا ہے، نہ دے تب بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دین کو قائم کر لیتے، اور یہ ایسا ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہود و نصارہ نے جب انکار کرنا شروع کیا تو ان پر قحط آ گیا، ان کے مالی معاملات جو تھے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے، بہت برے حالات ہو گئے ان کے۔ تو اس پر اللہ کریم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم دین پر چلتے تو تمہیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے۔ تو دین جہاں پر بھی دنیا میں امپلیمنٹ کیا جائے گا، نافذ کیا جائے گا، وہاں پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اور جہاں دین نہ ہوگا وہاں سے برکتیں اور رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، اچھا یہ تو ہے ایک زمین پر نافذ کرنا، لیکن ایک ہے کہ آپ اپنے من پر، اپنے تن پر نافذ کر لیں۔ پورے پاکستان پر تو آپ دین نافذ نہیں کر سکتے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ کریم نے حکمرانی نصیب فرمائی۔ پوری دنیا پر تو وہ دین نافذ کرے گا جس کو دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ کرنا ہے کہ جہاں تک میری حکومت ہے، جو اللہ نے مجھ کو عطا، جو میری سلطنت ہے، میری سلطنت کیا ہے؟ ایک تو میرا وجود میری سلطنت ہے، اللہ نے میرے اختیار میں دے دیا، اس وجود کو اللہ نے میرے اختیار میں دے دیا۔ اس کے بعد میرا گھر ہے جو میری سلطنت ہے، جس کا میں بادشاہ ہوں، دنیا میں مالک ہوں میں، اللہ نے مجھے اختیار دے رکھا۔ تو مجھ سے سارے پاکستان کا تو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اس 6 فٹ یا 5.5 فٹ کے وجود کا بھی پوچھا جائے گا، اور اس گھر میں میں رہتا ہوں اس گھر کا بھی پوچھا جائے گا کہ یہاں تو نے دین کو کتنا نافذ کیا۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں نا، جس بات سے ہم فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اوپر سے آ کر کو دین نافذ کرے گا، ایسی بات نہیں ہے، دین اندر سے نافذ کیا جاتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ بھائی آپ کی فکر تو میں تب کروں جب میں پہلے اپنی اصلاح کر لوں۔ میں خود نماز نہیں پڑھتا تو میں آپ کو نماز پڑھانے کے لیے میدان میں کود پڑوں، ہر ایک کو کہتا پڑھوں نماز پڑھا کر، یا نماز پڑھا کر، یا نماز پڑھا، بھلے اچھا کام ہے، لیکن کیا میرا کہنا کسی کی اوپر اثر کرے گا؟ پھر اخلاقی طور پر مجھے یہ زیبا دیتا ہے کہ میں نماز خود نہیں پڑھتا اور لوگوں کو کہوں نماز پڑھ۔ تو آپ اپنے وجود پر دین کو نافذ کر کے دیکھیں، تجربہ اور ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ میں کھلی دعوت آپ کو دے رہا ہوں، آپ اپنے وجود کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر دین کو نافذ کر کے دیکھیں، آپ کے سارے معاملات اگر درست نہ ہوگے تو مجھے پکڑ لیجئے گا، کیونکہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بات تورات اور انجیل کی جا رہی ہے نا جی، یا جو کچھ بھی نازل کیا گیا، تو تورات بھی تو اللہ کا کلام تھا، انجیل بھی اللہ کا کلام تھا، اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اور دین ایک ہی چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حکم ایک ہی تھا، بات ایک ہی تھی، مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر دین مکمل ہو گیا۔ تو اب جو اللہ کے اس حکم کے مطابق اپنے پر دین کو قائم کر لے گا، نافذ کر لے گا، چاہے اس کے پاس اپنا گھر ہے، اپنا محلہ ہے، اپنا شہر ہے، یا اپنا ملک ہے، یا ساری دنیا ہے، جس قدر اس کی حاکمیت ہے اس قدر وہ اگر دین کو نافذ کر لے گا تو وہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اوپر سے بھی تم کو دوں گا اور زمین سے بھی دوں گا، اوپر سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ ایک رحمت جس کو ہم جانتے ہیں وہ بارش ہے، کیا کہتے ہیں؟ برانے رحمت کہتے ہیں نا۔ اب آپ نے بیج بویا، ہمیں تو یہ پانی میسر ہے نا جی، اس لیے ہمیں پریشانی کم ہوتی ہے، بجلی کا بل دینا پڑتا ہے، پانی ہمیں میسر آ جاتا ہے۔ لیکن وہ علاقے جو برانی ہوتے ہیں، جو بارش پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور دنیا کا بیشتر حصہ ایسا ہے جس سے بارش سے جو سیراب کرتی ہے، تو اگر وہ اللہ روک لے، آپ بھلے بیج ڈالتے پھریں، زمین کو بناتے پھریں، ہل چلاتے پھریں، جو مرضی کرتے پھریں، جو ذمہ دار ہے آپ سمجھتے ہیں اس معاملے کو، آپ نے ساری محنت کر لی، لیکن اگر بر وقت اللہ کریم نے وہ قطرے پانی کے اس پر نہ ڈالے تو کیا فصل نکلے گی؟ کبھی نہیں نکلے گی۔ تو ایک رحمت وہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ اللہ کی آسمان سے اوپر سے اترتی ہے، وہ بارش ہے۔ اگر
آپ یہ چاہتے ہیں کہ وقت پر مجھے بارش میسر آ جائے، تو پھر دین کو اپلائی کر کے دیکھیں اپنے اوپر. جب آپ چاہیں گے بارش آئے گی. جس وقت آپ کو ضرورت ہوگی رب کریم بادل کو حکم دے گا جا کے اس کی کھیتی کو سراب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے شاید حدیث مبارک ہے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے دیکھا، وہ جنگل میں سفر کر رہا تھا کہ آسمان کے اوپر بادل جو ہے نا وہ ایسے چل رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور پہاڑوں کے اوپر جا کر نا بارش نے برسنا شروع کر دیا اور پانی ایک طرف بہنا شروع ہو گیا. وہ بندہ حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ کیا، ایک حصے میں بس وہ بارش ہو رہی ہے، باقی سارے کا سارا جو ہے خالی ہے. وہ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا کہ کہاں جاتا ہے یہ پانی. اس نے دیکھا کہ وہ پگڈنڈیوں سے گزرتا ہوا ایک مخصوص جگہ پر ایک کھیت کو وہ پانی سراب کر رہا، فقط ایک کھیت کو پانی سراب کر رہا. تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا. اس نے اس کے مالک کا پتہ کیا اور پوچھا کہ یار تو کون سا فیل کرتا ہے، کون سا تو عمل کرتا ہے کہ فقط تیری زمین پر جو ہے اللہ کریم کی رحمت جو ہے نازل ہو رہی ہے، باقی سارا کچھ خشک پڑا ہے. تو اس نے کہا اور تو میں کچھ نہیں کرتا، بس جب بھی میری فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے میں سب سے پہلے اللہ کا حصہ نکالتا ہوں، سب سے پہلے اللہ کا حصہ نکالتا ہوں، اور کچھ نہیں کرتا، زیادہ نہیں کرتا. وہ جو اللہ نے حکم دیا ہے نا عشر جس کو کہتے ہیں 1/10، 1/10واں حصہ، 10%، بس میں اللہ کا حصہ نکال دیتا ہوں. ایک روایت میں یہ آتا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے، وہ کہتا ہے میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ کے لیے دے دیتا ہوں، ایک اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیتا ہوں، اور ایک خود رکھ لیتا ہوں اور رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ اناج کے طور پر دوبارہ بیج کے لیے رکھ لیتا ہوں. 3 حصے کرتا ہوں. ایک روایت یہ ہے. تو اور کچھ نہیں کرتا، فقط اللہ کا حصہ نکال کر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. بس آپ بھلے اتنا ہی کام کر کے دیکھ لیں، اپنی کمائی میں سے اللہ کا حصہ نکالنا شروع کر دیں. اللہ کا سارے دین کو نافذ کرنا تو بات کی بات ہے نا، میں صرف آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں. صرف اپنی کمائی میں سے اللہ کا حصہ نکال کر اس کو خرچ کرنا شروع کر دیں، آپ کو دنوں کے اندر فرق محسوس ہو جائے گا کہ یار پہلے کیا تھا اور اب میں کیا ہوں. کاروبار آپ کا وہی ہوگا، کمائی کے ذرائع آپ کے وہی ہوں گے، لیکن دن دگنی اور رات چگنی آپ کا معاملہ ترقی کی طرف آ جائے گا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے اس پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دی کہ جو میرے دین کو نافذ کر لے گا، قائم کر لے گا، اس کے مالی وسائل کی قدر اور وسعت میں اس قدر عطا کر دوں گا کہ پھر کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے. ہمارا معاملہ خراب یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. میرا بیٹا بڑا باہر چلا گیا، بڑی محنت، صبح و شام وہ کمائی کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے حالات اچھے ہو گئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہمارا طریقہ کار عجیب و غریب ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اگر میرا بیٹا باہر چلا گیا، یہ جو میرا جیک لگا یا میری اولاد کا لگا یا اللہ کریم نے میرے حالات کو سیدھا کر دیا، تو اس کے پیچھے کرنے والی ذات وہ ہے. ہم ہمیشہ اس کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. یہی خرابی ہے، یہاں پر آ کے مار کھا جاتے ہیں. برا وقت آ جائے تو رب کے ساتھ منسوب کر دیا، اچھا وقت آ جائے تو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا. یہ خرابیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں. یاد رکھیے گا، اگر آپ کے معاملات اچھے ہو رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، رحمت ہے اس کی. کوئی آپ نے کام ایسا اپنی زندگی میں کر دیا جس سے اللہ راضی ہو گیا، آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن وہ جو ہے وہ بدلہ پورے کا پورا دیتا ہے، ہمیں خبر نہیں ہوتی. جانے انجانے میں آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا زندگی میں جو اس کو پسند آ گیا اور اس نے آپ کے دن پھیرنے شروع کر دیے. لیکن اگر آپ دین کو سمجھنے والے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے اور مزید اپنی زندگیوں میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ دنیا دار ہیں تو اس کو آپ اپنی محنت کے ساتھ جوڑیں گے. جی تو یہ خرابی ہے. محنت کریں لیکن اپنی محنت کے ساتھ نہ جوڑیں اپنے معاملات کو. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا مجھے کون دیتا ہے؟ وہ دیتا ہے. مرض کو اپنے ساتھ جوڑا اور شفا کو، یہ اللہ کا کلام، اللہ بتا رہا ہے. جب میرے ساتھ بات کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے، کمی اور کجی کو اپنے ساتھ جوڑو اور فراہی کو میرے ساتھ جوڑو. یہ ہے اب اللہ کے ساتھ معاملات کو جوڑنے کے آداب.
برا وقت آ گیا تو کہو میری وجہ سے آ گیا، میری کوتاہی تھی، میری غلطی تھی۔ اچھا وقت آ گیا تو کہو مولا کا فضل ہے، اس کو رحم آ گیا، وہ راضی ہو گیا مجھ سے۔ تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگیوں میں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اپنی زندگیوں میں فقط ایک حصہ مخصوص کر لیں کہ اتنا حصہ میں نے اللہ کے نام پر کرنا ہے۔ آپ 100 کماتے ہیں نا جی، میرے والد صاحب تھے نا، اللہ جنت نصیب کرے ان کو، تو ان کا طریقہ کار تھا زندگی میں، کاروبار کرتے تھے، رات کو جب حساب کیا ہر 100 میں سے 1 روپیہ نکالتے تھے، وہ علیحدہ کاپی رکھی ہوئی تھی انہوں نے۔ مجھے تب پتا چلا جب میں بیٹھا ادھر کارخانے میں کام کرنے کے لیے، تو مجھے انہوں نے یہ نصیحت کی، رات کو جب بھی حساب کرنا ہے تو اس میں سے ہر 100 میں سے 1 روپیہ نکال کر علیحدہ کرنا ہے۔ وہ زکوٰۃ نہیں تھی، وہ زکوٰۃ نہیں تھی۔ تو ہم رات کو حساب کرتے، جتنے بچتے 100 بنتا، 150 بنتا، 200 بچتا، اس میں سے فی 100 کے پیچھے 1 روپیہ نکال کر ہم علیحدہ کر لیتے اور کاپی پہ نوٹ کر لیتے۔ تو یہ انداز تھا ایک، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھا، ہمیں بھی وہ سکھا گئے، اور ہماری یہ عادت الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں، پختہ ہو چکی ہے کہ ہم اپنی کمائی میں سے ایک حصہ جو ہے اس کو نکال لیتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بھی تلقین کر رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے معاملات میں آسانی ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب تک آپ اللہ کا حصہ نکالنا شروع نہیں کریں گے، آپ بھلے جتنی مرضی دوڑ لگا لیں، کبھی آپ کے معاملات سیدھے نہیں ہوں گے۔ آپ کے پاس مال بھی ہوگا، آسائشیں بھی ہوں گے، لیکن پریشانیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ آپ کبھی جا کر ان کا حال دیکھیں، پوچھیں نا ان کے حال جا کے، جن کے آپ چاند چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ان کا حال جا کر پوچھیں۔ 2 پہلو ہیں ہر چیز کے، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اندر سے پھپول کر دیکھا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں جب کہتے ہیں یار بڑا معصوم چہرہ اس کا، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بڑا معصوم چہرہ ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے یار، اس کے چہرے پر بڑا نور ہے، بڑا مطمئن انسان ہے یار، بھلے وہ پیسے والا ہو یا پیسے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، یہ جو چہرے پہ بشاشیت ہوتی ہے نا بندے کی، اطمینان ہوتا ہے، چہرے پر جو نور ہوتا ہے، رنگ کالا ہو یا سفید ہو، اس سے تعلق نہیں فرق ہوتا، نور ایک اور چیز ہے، اطمینان، بشاشت چہرے پر، مسکراہٹ چہرے پر، وہ ان لوگوں کو میسر آتی ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، جن پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ راضی نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک آپ اس کے بتائے ہوئے رستے پر نہ چلیں، جتنا آپ چل سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ ولی اللہ بن جائیں، یا ولایت کے درجے پر میں کہتا ہوں آپ بیٹھ جائیں، وہ بات کا معاملہ ہے، وہ چاہے گا تو آپ کو اپنے دوستوں میں شمار کر لے گا۔ میں فقط یہ چاہتا ہوں، میں فقط آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے رستے پر چلنا شروع کر دیں، جیسے وہ کہتا ہے ویسے اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیں۔ جن کاموں سے روکتا ہے رک جائیں، جو کہنے کا حکم دیتا ہے انہیں کرنا شروع کر دیں۔ اب کتنا سفر آپ طے کرتے ہیں اس بات کو بھول جائیں، بس سمت درست کر لیں اپنی، اور اللہ کی طرف اپنے سفر کو شروع کر دیں، پھر وہ لجپال ہے، وہ خود آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سے یہ پریشانیاں، یہ پشیمانیاں یہ ساری دور ہو جائیں، ہماری تھوڑی کمائی میں برکت آ جائے، ہمارے گھر کے معاملات درست ہو جائے، اولاد صالح اور نیک ہو جائے، تابع دار ہو جائے، آپ کی بیوی جو ہے آپ کی فرما بردار ہو جائے، محلے میں لوگ آپ کی عزت کریں، شہر میں لوگ آپ کو معزز جانے، تو ان کا حل ایک ہی ہے، صرف ایک حل ہے کہ آپ اس کو راضی کر لیں جو لکھنے والا ہے اور جو مٹانے والا ہے۔ کوئی عزت نہیں پا سکتا، وہ کہتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، عزت دینا اور ذلیل کرنا یہ سارا اس کے اختیار میں ہے، وہ بھلے جس کو چاہے عزت عطا فرما دے۔ تو عزت کس کو دیتا ہے؟ وہ عزت کس کو دیتا ہے؟ وہ عزت اس کو دیتا ہے جو اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے۔ تو شارٹ کٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جس قدر بھی ہو سکتا ہے اپنا تعلق رب کریم کے ساتھ جوڑ لیں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، باقی بات اس کے رب کریم کی ذات پر چھوڑ دیں، مدد بھی اس سے مانگیں۔ آپ کے زندگی کے ہزاروں معاملات ایسے ہیں جو آپ چاہتے ہوئے نہیں سنوار سکتے، خود بہت سنورنا شروع ہو جائیں، خود بہت سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ بس شرط اتنی ہے کہ اس ذات کی بات کو مان لیں۔ وہ کہتا ہے بس میرے دین کو اگر تو نے اپنی ذات پر نافذ کر لیا
تو پھر تمہیں کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ جب رب یہ کہہ رہا ہے تو رب کی کہی ہوئی بات کبھی ناحق نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں ہی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، چینج کرنا پڑے گا، اس مقام پر لا کر کھڑا کرنا پڑے گا جس مقام پر اللہ اور اللہ کا رسول ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اگر کوئی بات ہوگی تو شکوہ بعد میں پھر بنے گا، لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ اگر آپ اس رستے پر چل پڑیں گے تو پھر نہ زندگی میں کبھی شکوہ رہے گا نہ شکایت رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ہمیں دین مبین کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی، نافذ کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔